اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 10 آدمی داخل ہوتے اور نکلتے رہے، یہاں تک کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو داخل ہوا ہو اور اس نے سیر ہو کر کھانا نہ کھایا ہو۔ پھر اس کھانے کو اکٹھا کیا تو وہ اسی طرح تھا جیسا پہلے سے تھا۔ ایک اور روایت میں ہے تو انہوں نے 10 آدمیوں کی صورت میں کھانا کھایا، یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے ایسا کیا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا اور پھر بھی بچا ہوا کھانا چھوڑا۔ ایک اور روایت میں ہے پھر انہوں نے اتنا کھانا بچا دیا کہ وہ پڑوسیوں کو بھی پہنچایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما پایا اور آپ نے اپنے پیٹ پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی وجہ سے۔ چنانچہ میں حضرت ام سلیم کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا، ابا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ بھوک کی شدت سے ایسا کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں کے پاس آئے اور کہا، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے اور کچھ کھجوریں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اکیلے تشریف لائیں تو ہم آپ کو سیر کر دیں گے، اور اگر دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ آئے تو پھر ان کے لیے یہ کم ہو جائے گا۔ اور باقی حدیث بیان کی۔ فائدہ، اس میں وہی چیزیں ہیں جو پہلی حدیث میں گزری ہیں، البتہ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا سب کے بعد کھایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ میزبانوں کو مہمانوں کے بعد کھانا کھانا چاہیے، اور اسی طرح پیر و مرشد کو بھی اپنے مریدوں کو کھلانے کے بعد کھانا کھانا چاہیے۔ لیکن اب ایسے پیر اور مرشد کہاں رہ گئے ہیں؟ دوسرا، اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابا جان کہہ کر پکارا۔ یہ ادب اور سمان کے طور پر ایسا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے باپ تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کے باپ مالک بن نضر تھے۔ ان کی ماں حضرت ام سلیم مسلمان ہو گئیں، لیکن مالک نے قبول اسلام کی بجائے شام جانا پسند کیا، چنانچہ وہ اپنی مسلمان بیوی کو چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں مر گئے۔ اس کے بعد ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ تیسرا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت بلکہ فاقہ پر مبنی زندگی کو جو واقعہ گزرے ہیں ایسے ہی ہیں۔ آج کل اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ وہ تتھیہ اور گھٹنائیں ہیں جو نہایت مستند طریقے سے نقل کی گئی ہیں، جنہیں افسانہ کہہ کر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کو واضح کیا گیا ہے، البتہ کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت کفر و اسلام کی جو جنگ تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ دنیا اور اس کے جھنجھٹوں سے الگ رہ کر کفر کے خاتمے اور اسلام کے لیے دن رات مشغول رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس گروہ قدسیہ کے دلوں میں دنیا کی محبت نکال ڈالی اور آخرت کی محبت ڈال دی، اور یوں انہوں نے دنیا کے سامنے دنیا سے بے رغبتی کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا اور اسلام کے پرچار و پسار کا مہان کارنامہ پیش کیا۔ اگر وہ بھی دنیا کی لذتوں میں لگ جاتے تو اسلام کے شروع ہی میں حال یہ ہوتا جو بعد میں مسلمانوں کا دنیا کی چاہت کی وجہ سے ہوا۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، آسانیاں اور سہولتوں کی ادھکتا ہے، اور ہر طرح کے اسباب و سادھن موجود ہیں، لیکن دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی عزت نہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ دلوں میں آخرت کی بجائے دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، جس نے انہیں بزدل بنا دیا ہے اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے سے بے وش کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔